السلام علیکم طلباء و طالبات، صادقین ایجوکیشن سروسز کی جانب سے میں سیدہ راحت آبدی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ اپنی اور اپنے گھر والوں کی صحت کا مکمل خیال رکھ رہے ہوں گے۔ بچوں، آج جس ٹاپک پہ اور جس مضمون پہ ہم بات کریں گے، جس عنوان پہ ہم بات کریں گے وہ ہے مراسلہ نگاری۔ مراسلہ نگاری آپ پہلے بھی کر چکے ہیں، صرف اتنا کہوں گی کہ وہ خطوط جو اخبارات، جرائد اور رسائل کے مدیر کو لکھے جاتے ہیں انہیں مراسلات کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ اپنی شکایت، یعنی آپ کے ذاتی خطوط نہیں ہوتے یہ، بلکہ یہ اوپن خط ہوتے ہیں جس میں آپ اپنی شکایات اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور جو یہ مراسلہ تحریر کرتا ہے اسے مراسلہ نویس کہا جاتا ہے۔ بچوں، ابھی ہم نے بات کی کہ مراسلہ ہے کیا، اب ہم بات کریں گے کہ اس کی اہمیت اور ضرورت، یعنی اس کی ضرورت ہمیں کیوں پڑتی ہے۔ مراسلے نے سرکاری غیر سرکاری کاموں میں اپنی جگہ بنا رکھی ہے۔ تقرری ہو یا استعفیٰ، شکایت ہو یا مطالبہ، مراسلے کے توسط سے ہی یہ چیزیں منظر عام پر آتی ہیں۔ دفاتر کے اعلانیہ خط کے ذریعے ہی مشتہر کیے جاتے ہیں۔ مراسلہ نگاری فقط نصاب تعلیم کا حصہ نہیں، بلکہ اس کی ضرورت متعدد شعبہ زندگی میں ہے، حتیٰ کہ خود ذرائع ابلاغ مراسلوں کے محتاج ہیں۔ انہیں خاص و عام کے مراسلوں کا بڑے شد و مد سے انتظار رہتا ہے، اس لیے نہیں کہ مراسلے کے توسط سے تخلیقات کی فراہمی ہوتی ہے، بلکہ اس لیے بھی کہ ان کی کارکردگی پر عوام کی گراں قدر رائے حاصل کی جا سکتی ہے۔ جی ہاں، بالکل ایسے ہی ہے بچوں۔ جو مراسلے ہیں وہ اخباروں کے مدیروں کو تحریر کیے جاتے ہیں۔ وہ مدیر کو اس طرح سے ایک تو لوگوں کی رائے کا پتہ چل جاتا ہے، ایسا نہیں کہ لوگ افسانے لکھ کے بھیج رہے ہیں مراسلے میں وہ اپنی رائے بھیجتے ہیں، وہ تنقید بھیجتے ہیں، اور تنقید ہمیشہ صرف برائے تنقید نہیں ہوتی، کچھ تنقید برائے تعمیر بھی ہوتی ہے، اور اگر ہم چیزوں پر تنقید نہیں کریں گے تو اچھائی کا پہلو کہاں سے سامنے نکل کر آئے گا۔ تو جہاں بھی تنقید برائے تعمیر کی ضرورت ہوتی ہے تو عموماً اخبارات میں مراسلے لکھے جاتے ہیں، اور صرف اخبار کے جو کارکردگی ہے اسی پر تنقید نہیں ہوتی، اس میں حکومتی کارکردگی بھی اخبارات کے ذریعے مراسلات کے توسط سے تنقید کی جاتی ہے۔ یعنی آج کل یہ اچھا کام ہو رہا ہے، اب یہ ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں یہ پریشانی ہے، لوگوں کی توجہ یا حکام کی توجہ اس طرف مبذول کرائی جائے، ہمارا یہ مسئلہ، ان کاموں کے لیے بھی مراسلے لکھے جاتے ہیں۔ تو وہ مراسلے کی جو تنقید ہے وہ برائے تعمیر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مراسلہ ذریعہ ابلاغ کا آئینہ ہے، جس میں اس کی شکل و صورت نظر آتی ہے۔ ذرائع ابلاغ کی مقبولیت کا اندازہ عوام کی پسند و ناپسند سے ہوتا ہے، اور یہ پسند و ناپسند مراسلے کے توسط سے ہی دستیاب ہوتی ہے۔ ذرائع ابلاغ کے اثرات کسی قدر عوام پر اثر انداز ہوئے ہیں، یہ تبصرے ہی سے پتہ چلتا ہے۔ یعنی جو بھی عوامی کام کیے جا رہے ہیں، جو رسائل کے ذریعے جو مقصد حاصل کیے جا رہے ہیں، جو کہانیاں لکھی جا رہی ہیں، جو اداریے لکھے جا رہے ہیں، جو کچھ بھی کام ہو رہا ہے جو ہمارے اخبارات، رسائل میں، اس کے لیے لوگ اپنی پسند ناپسند کا اظہار بھی مراسلے کے ذریعے کرتے ہیں، اور عوام کی پسند اور ناپسند کا انتظار مدیر کو اور لکھنے والوں کو یا مصنفوں کو یا شاعروں کو عوام کی رائے کا پتہ انہی مراسلوں کے ذریعے چلتا ہے کہ عوام ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اور ان کے کام کو کس طریقے سے لے رہے ہیں۔ مراسلہ اور الیکٹرانک عہد، یعنی جو دور چل رہا ہے وہ الیکٹرانک کا دور ہے۔ آپ کو ای میل، فیس بک پہ واٹس ایپ، ٹویٹر، یہ ساری سہولیات فراہم ہیں۔ تو مراسلے کا اور ان کا کیا تعلق ہے؟ ریڈیو یا ٹیلی ویژن پہ فون سے بھی پیغامات اور خیالات بھیجے جاتے ہیں، مگر خط سے بیان ارسال کیا جاتا ہے، اس کی جداگانہ حیثیت ہوتی ہے۔ دونوں کا فرق سامعین و ناظرین واضح طور پہ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بتانے کی چندہ ضرورت نہیں کہ مراسلہ نسبتاً زیادہ پرکشش ہے۔ ای میل، فیکس، فیس بک، واٹس ایپ اور ٹویٹر کی صورت میں ہی صحیح، مگر مراسلہ چیزیں دیگر کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ ان کے ذریعے بھی مراسلے، یعنی یہ ذرائع ہیں
یہ تمام چیزیں جو ذریعہ ہے مراسلے کو بھیجنے کا۔ مراسلہ جو ہے وہ الگ ہی چیز ہے، چاہے آپ اسے ہاتھ سے لکھ کے بھیجیں، خط کی شکل میں بھیجیں، ای میل کی شکل میں بھیجیں، فیکس کی شکل میں بھیجیں، واٹس ایپ کی شکل میں بھیجیں، ٹویٹر پہ بھیجیں، فیس بک پہ بھیجیں، وہ مراسلہ ہی رہے گا اور اس کی اپنی اہمیت، اپنی جگہ ہے، اس کے بغیر عوامی رائے کسی کو نہیں پتہ چل سکتا۔ اب ایک مراسلہ جو ہم نے اخبار کے مدیر کے نام تحریر کیا ہے، سوال کچھ اس طرح ہے کہ اخبار کے مدیر کے نام مراسلہ تحریر کیجیے جس میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کی طرف حکام کی توجہ مرکوز کرائیے۔ تو بچوں، آپ کی بات پہ توجہ دلانے کے لیے بہترین لفظوں کا استعمال، بہترین خیال کا انداز بتانے کا آپ کا ہوگا، تو مدیر یا جو بھی اعلیٰ حکام ہے وہ آپ کی بات کو کنسیڈر کریں گے۔ اگر آپ عام سی بات کریں گے، ایک عام سے طریقے پہ لکھ دیں گے یا اس میں کوئی پر اثر بات نہیں ہوگی، تو آپ کے مسئلے کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں دے گا۔ تو اس کے کچھ اصول و ضوابط ہیں۔ لکھنے کا طریقہ آپ کے سامنے، سب سے پہلے از کمرہ امتحان، کیونکہ آپ یہ امتحان میں لکھیں گے، مدیر کو تو نام ہوگا لیکن آپ جہاں سے لکھ رہے ہیں وہ اپنا ایڈریس ہوگا۔ کمرہ امتحان، گلستان جوہر، کراچی، مورخہ 10 ستمبر 2020۔ بخدمت جناب مدیر اعلیٰ، روزنامہ جنگ، کراچی۔ جناب عالی، آپ کی توجہ ایک بہت اہم مسئلے کی طرف مبذول کرانا چاہتی ہوں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ مہنگائی کس قدر بڑھ چکی ہے اور عام اشیاء ضرورت بھی عام آدمی کی قوت سے خرید سے باہر ہو چکی ہیں، بلکہ میں ایسے بہت سے خاندانوں کو جانتا ہوں جو دن میں صرف ایک وقت کھانا کھاتے ہیں۔ اگر بڑھتی ہوئی مہنگائی کو نہ روکا گیا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسے لوگوں کا کھانا بند ہی نہ ہو جائے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ مندرجہ بالا مسئلے کی طرف نہ صرف حکام کی توجہ مبذول کرائیں بلکہ ان لوگوں کی مدد کے لیے مخیر حضرات سے بھی اپیل کیجیے۔ امید کرتا ہوں اس بات کو آپ انتہائی سنجیدگی سے لیں گے۔ ایک مخلص پاکستانی، الف ب جیم۔ بچوں، ایک مراسلہ میں نے آپ کو لکھ کر دکھایا کہ مراسلہ اس طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ اب ایک مراسلہ آپ کو لکھنے کے لیے دے رہی ہوں کہ آپ اپنے قواعد کی کاپی میں یہ مراسلہ تحریر کیجیے۔ اس کا سوال کچھ اس طرح ہے کہ اخبار کے مدیر کے نام ایک مراسلہ تحریر کیجیے جس میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور خراب ہوتے معاشی حالات کی طرف حکام کی توجہ مبذول کرانے کی درخواست کیجیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو مراسلہ لکھنا سمجھ آ چکا ہوگا اور اب یہ مراسلہ آپ خود تحریر کریں گے اور بہت خوش خط اور بہت ہی پر اثر الفاظ میں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔